وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ترجمہ کنز الانفال فرمایا ہم نے آدمی کو حکم دیا اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا، اس کے حمل اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں انسان سے مراد کون ہے؟ اگر ہم توجہ سنیں اس آیت کریمہ میں انسان سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کو پھر آپ کے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جو کلام آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس میں جو انسان کی بات ہوئی، اس انسان سے مراد کون ہے؟ اس انسان سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ کتنی سال؟ 40 سال، اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے اللہ کریم کے حضور 3 باتوں کی دعا کی، کون سی؟ اے اللہ پاک تو نے جو مجھ پر انعام فرمایا، میرے والدین پر فرمایا، مجھے اس انعام کو شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس انعام پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، اس کو کیا بیان کریں، اس کے لیے تو بہت لمبا ایک وقت چاہیے، لیکن چونکہ جمعہ کا وقت ایک خاص وقت ہوتا ہے تو اس میں ہم خاص باتیں ہی کریں گے اور امپورٹنٹ اور بہت زیادہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہی کر سکیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول کی اعلیٰ لسٹوں میں شامل ہیں، ان سب کے سردار صدیق اکبر ہیں۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی ہے یہ اور خاصہ ہے یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی اور صاحبزادے بھی صحابی ہیں۔ کہ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند شان والے ہیں، بہت بڑے مقام والے ہیں۔ آپ پہلے صحابی ہیں، آپ سنتے جائیے سبحان اللہ کہتے جائیے، آپ پہلے صحابی، بالغ مردوں میں مسلمان، پیارے آقا کے اولین دوست، پیارے خطیب، پہلے خطیب اسلام، پہلے مبلغ اسلام، پہلے معین الدین، پہلے بانی مسجد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص، فرشتوں کی گفتگو سننے والے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی نمازوں کی امامت فرمانے والے، اللہ پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین سے صدیق کا لقب پانے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صدیق کا لقب اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا، محبوب خدا نے عنایت فرمایا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں۔ ہر صحابی نبی، اللہ اکبر۔ حضرت اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں حب ابی بکر وعمر ومعرفت فضلہما من السنہ۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، حب ابی بکر وعمر ومعرفت
فضلہما ومعرفت فضلہما من السنہ. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، ان کی فضیلت ماننا دینی طریقہ ہے. نہیں سمجھے؟ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرنا دین کا طریقہ ہے. اب آسان لفظوں میں کہیں تو دیندار کہلانے والے پر یہ بات جچتی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے بارے میں برا بھلا کہے. وہ شخص دیندار دور، اس کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گالی نکالے. وہ کون دیندار ہے جو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے کر برا بھلا کہہ کر کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا ساجد کوئی نہیں ہے. جھوٹا ہے ایسا شخص جو صدیق اکبر کی محبت نہ کرے اور دعویٰ کرے کہ محبت رسول کرتا ہوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان دونوں کی معرفت، ان دونوں سے محبت، ان کی فضیلت دینی طریقہ ہے. اب سنیے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے. یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. ارشاد فرمایا کہ گدا کہتے ہیں مانگنے والے کو، صدیق اکبر سے محبت کرنے والا، صدیق اکبر پر مرنے والا، صدیق اکبر سے محبت کا دم بھرنے والا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے جان لٹانے والا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہونے کی چاہت رکھنے والا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جانے والا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دل میں بسانے والا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر کرنے والا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت ماننے والا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پہلا خلیفہ ہونا ماننے والا، یہ چاہتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. صدیق اکبر کا ماننے والا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. کہیے نا سبحان اللہ. بھائی صدیق اکبر کا گدا خدا سے فضل پا رہا ہے. اللہ میں بھی تو صدیق اکبر کا گدا ہوں. اللہ اکبر. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اگر ہم غور کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہتے، وہ چاہتے ہماری چاہتے نہیں تھی، وہ چاہتے تھی ایسی تھی کہ حضور آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں اور زیارت کرتا رہوں. کہیے نا سبحان اللہ. اور تکتا رہوں اور دیکھتا رہوں. آقا آپ کی زلفیں ہوں، میری آنکھیں ہوں، حضور دیکھتا رہوں، حضور تکتا رہوں، حضور قدموں میں رہوں، حضور میرا مال ہو، آپ کی ذات ہو، خرچ کرتا رہوں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا لیکن صدیق اکبر کا مال میں ایسے خرچ کرتا ہوں جیسے میرا مال. ارشاد فرمایا سب کہ غار میں کیا ہوا تھا، ایک محبت تھی اور ایک خوددار تھا. ایک محبت تھی اور ایک حقدار تھا، اور ایک سچائی تھی اور ایک سچا تھا. ایسا کہ نہیں؟ وہ دو تھے اور دونوں میں کتنی محبت تھی. وہ غار میں تھے کتنا. اب مجھے بتائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سے فضیلت یہی جو کسی اور صحابی کو میسر نہیں ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین آتے تھے نا سرکار، تو جو سرگوشی ہوتی تھی، جو کلام ہوتا تھا، تو کیونکہ کوئی اور نہیں، صدیق اکبر اس کو بھی سن لیا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہے جو غار میں حضور کے ساتھ تھے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. وہ محبوب کائنات، وہ محبوب کائنات، وہ محبوب خدا، وہ اللہ کا پیارا، وہ اللہ کا محبوب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اللہ کا محبوب وہاں جلوہ فرمائے اور ان کے ساتھ کوئی اور نہیں صدیق اکبر جلوہ فرمائے. اور
حضور جب آرام فرما رہے ہیں، آپ تھوڑے تخیلات میں اس چیز کو لا کر دیکھیں، جب حضور آرام فرمانے لگے تو حضور نے جو سر مبارک رکھا وہ صدیق اکبر کی گود تھی۔ اب مجھے بتائیں نا کہ وہ گود کتنی اعلیٰ ہو گئی کہ جس گود میں حضور علیہ السلام کا سر اقدس رکھ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر موجود ہے وہ جنت سے بھی افضل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا سر اقدس صدیق اکبر کی گود میں، کہیں نہ سبحان اللہ۔ پھر بات وہی تھی کہ حضور کا چہرہ مبارک، حضور آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر زیارت کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، اے ہائے کتنا پیارا منظر ہے کہ ناک مبارک بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہونٹ مبارک بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھیں مبارک بھی دیکھ رہے ہیں، وہ زلف مبارک بھی دیکھ رہے ہیں، وہ چہرہ انور بھی دیکھ رہے ہیں، وہ نور کی روشنی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تجلیات بھی دیکھ رہے ہیں، وہ محبت بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر کسی نے کہا بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ وہ ایک یہی ہے کہ ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے کہ بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ایسی محبت، ایسی رفاقت، ایسی صحبت، ایسی دلچسپ معلومات، ایسا خزانہ، ایسا نور، ایسی تجلی، ایسا عشق کسی کو نصیب نہیں، وہ صدیق اکبر کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عشق ہے۔ ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو صدیق اکبر و عمر کی، عثمان علی کی، ان کی محبت اپنی اولاد میں گھر کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ کل کو خدا نہ خواستہ نسلوں میں کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجحا، یعنی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں، لفظوں کو توجہ سنیے گا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سبحان اللہ، ایک دم سبحان اللہ کہیے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان زمین والوں کے ایمان سے وسیع ہو جائے گا۔ شاید آپ سمجھ میں آ گئی بات۔ صدیق اکبر تنہ تنہا ہے سرکار، تنہ تنہا کی بات ہو رہی ہے، اور ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ صرف 2-4 مسلمان نہیں ہیں، ان میں جتنے عمل والے ہیں، ایک ترازو میں، ترازو کے ایک پڑے میں صدیق اکبر کا عمل ہو، دوسرے پڑے میں اہل زمین کا عمل ہو، بھاری صدیق اکبر کا ہو۔ یار دوسری بات نہ کرو، صرف بات غار کی کر لو، صرف بات غار کی کر لو۔ میں کہا نا بے پناہ پیار ہے، وہ صحبت کسی کو میسر بھی آئی ہے والا وہ نا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے جب اعلان فرمایا کہ جنگ کے بارے میں، جنگ کا سامان وغیرہ چاہیے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آج ایک کام کرتا ہوں، سب کچھ لے آتا ہوں سرکار، آج تو میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے سبقت لے جاؤں گا، آج میں بڑھ جاؤں گا، سب لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر سب لے کر آ گئے۔ فرمایا عمر کو گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا حضور کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، باقی آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، جس سے گزارا ہوں، اسے نارمل سے صحیح بات۔ فرمایا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا نیکیوں میں۔ اب دیکھیں نا اس وقت مقابلے نیکیوں میں ہوتے تھے، آج مقابلے کوئی اور ہو رہے ہیں، تو آج بڑھ جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا آپ کیا لائے؟ فرمایا حضور سب لے آئے، سب لے آئے۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا حضور؟ گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اب ایک شعر پڑھ رہا ہوں، بات آخری مکمل بات میں کروں گا۔ پروانہ کو، چراغ کو، بلبل کو پھول بس۔ اب سنیں، یہ ایک لائن میں بات ختم ہے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، مصطفیٰ کا ہم سفر، بھائی سب بولا ہاتھ اٹھا کر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر ہے چرچ جس کے عرش پر۔ اب جملے سن، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، احسان ہے جس کا دین پر، لگا ہے نعرہ عرش پر، اور قیامت تک لگے گا نعرہ فرش پر۔ ہے کہیے سبحان اللہ۔
صدیق اکبر کی شان، اللہ اکبر. اس بارے میں ارشاد فرمایا اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا ہوں، پھر ایک ترازو لایا گیا ہے، اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا، تو میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا. حضور نے فرمایا میرا وزن پوری امت سے زیادہ تھا. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بٹھایا گیا. اللہ اکبر. پھر پوری امت سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن تھا. جملے کتنے پیارے ہیں یار. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت میں بات نہیں ایسے ہی نہیں بات کر رہا. انہوں نے حوالہ دیا ہے، حوالہ بھی ماشاءاللہ موجود ہے، مستند حوالہ ہے، جس کو چاہیے لے لے. حدیث پاک ہے کہ ایک پلڑے میں میں ہوں، ایک پلڑے میں پوری امت ہے. وزن کس کا زیادہ ہوا؟ حضور علیہ السلام کا. فرمایا دوسری جانب دیکھو نا کہ ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف صدیق اکبر، وزن صدیق اکبر کا زیادہ ہوا. اب سنو، علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر کہ امامت سے تیری کھل گئے ہر صدیق، اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. مصلی پر جس کو آگے بڑھایا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک سید کی بات بڑی دل پہ لگی حضرت. ایک سید فرمانے لگے، مشہور عالم دین ہے ہمارے، جید علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا ایک قول تھا، دل کے کان کھول کر سنیے گا. ان کا ایک قول تھا، کہا کہ عام سی بات ہے، ابھی مصلی امامت ہے تو اس پر وہی نماز پڑھائے گا جو نماز پڑھانے کا اہل ہوگا. حقیقت نہیں ہے یہ بات. اب ایسے ہی کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے اور بولے بھائی میں نماز پڑھاؤں گا، کوئی بھی ایسے ہی تو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا نا نماز. تو یقیناً اس کو روکا جائے گا بھائی آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھانے میں بہت ساری جو معاملات ہیں پورے کرنے پڑیں گے. آپ ایسے نماز نہیں پڑھا سکتے، روکا جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جب مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا ہوگا، تو اس وقت حضرت علی نے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی؟ نہیں سمجھے آپ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھی تھی. اب مجھے بتائیں کہ جن کے بارے میں یہ عام ہو کہ بندہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، یہ بندہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے، یہ بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا، تو اب میں اس کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ مولا علی کے سامنے جب صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا گیا تو مولا علی نے پیچھے نہیں کیا. مولا علی بھی جانتے تھے کہ جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدیق کو آگے بڑھا دیا ہے، صدیق کو امام ہمارا بنا دیا ہے، تو جس کو دین کا امام بنا دیا ہے تو دنیاوی امام بھی ہمارا صدیق ہی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ تحقیق، یہ یاد ہونا چاہیے، نعرہ تحقیق، حق چاریہ. پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے ہی دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اور تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو یہ چار خلیفہ ہیں. پورے بہت سارے یہ ہمارے اس پر عقائد ہیں، چونکہ وقت مختصر تھا، اس پر بہت کلام ہے، صرف بہت کلام ہے. اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مختصر محفل بھی رکھ لیں گے. یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ ہر جمعے میں پڑھتے ہیں ہم. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا.